کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو۔ کھارگپور مارکز تبلیغی بیانات۔ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایمان ہو اور پوری دنیا کے کوئی سامان نہ ہو لیکن وہ آدمی کامیاب ہے، اور ایک آدمی کے پاس پوری دنیا کے سارے ساز و سامان ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ ناکام ہے۔ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ناکام ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان اصل چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو کھپائے ہیں اس دنیا پر کہ تاکہ اللہ کے بندے ان کا ایمان اور صحیح ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 1.25 لاکھ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف اسی بات پر لگتی رہی کہ امت کا خاتمہ کیسے ایمان پر ہو جائے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج خاندانی اعتبار سے ایمان ہمیں مل گیا تو ایمان کی نہ قدر ہے نہ قیمت ہے، نہ ہمیں ایمان کی قیمت معلوم نہ ایمان کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں کہ ایمان ایک مستقل محنت کی چیز ہے۔ ایمان ایک مستقل محنت کی چیز ہے۔ ایمان پہ محنت ہوگا تو ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان پر محنت نہیں ہوگا تو ایمان گھٹتا جائے گا۔ پھر کب ایمان نکل جاتا ہے اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ ایمان محنت کی چیز ہے۔ آدمی اگر جتنا کہے گا اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو دل کے اندر یہ بات اترتی ہے کہ ہاں اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ چیز اللہ سے ہوتا ہے۔ کھانا کھلانے والا اللہ ہے، کامیاب کرنے والا اللہ ہے، بیماری کا شفا دینے والا اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ وہ ایسے روزی دینے والا کہ جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے روزی دے دے، وہاں سے مدد کر دے۔ اور وہ ایسے روزی دینے والا کہ آدمی سامان کے بڑے بڑے گودام میں ہو لیکن کھانے سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ عزت و ذلت کے مالک اللہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ سے ہے۔ آدمی کے پاس مال و دولت رہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آدمی غربت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا کر جنت کے لیے تیار کر لیا۔ اس لیے ایمان اصل ہے، اور ایمان کی محنت بھی اصل ہے۔ ایمان کی محنت سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آج پوری دنیا میں باطل کی آواز چلنے کی وجہ سے ہمیں باطل کا قیمت بھی معلوم ہے، اور باطل کا طاقت و قیمت کا احساس ہے، لیکن ایمان کی طاقت اور قیمت کا احساس نہیں ہے۔ باطل کا اتنا بولتے رہے، ہر گھر میں ہر آدمی اس بات پہ پریشان کہ کمائی کیسے بڑھائی جائے، لیکن اس بات پہ پریشان نہیں ہے کہ ان کا ایمان کیسے بڑھایا جائے۔ کیوں کہ ہمیں غریبی سے ڈر ہے، غریبی ہمیں ستاتی ہے، رلاتی ہے، لیکن جہنم سے ڈر نہیں ہے۔ جو ڈر غریبی سے ہے وہ ڈر جہنم سے نہیں ہے۔ غریبی ناکامی کا دروازہ نہیں ہے، جہنم ناکامی کا دروازہ ہے۔ جہنم نہیں ستاتی، جہنم کی فکر نہیں ستاتی، ان غریبی کا فکر ہمیں ستاتی ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو لے کر محنت کی کہ اس بات کی آواز چلائے
کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والے ذات تو اللہ ہی ہیں، وہ کن فیکن کے مالک ہے، وہ کہہ دے ہو جائے گا، ان کی کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب محتاج ہیں، وہ مختار ہیں۔ پھر دنیا کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، یا کامیابی ہونے کے لیے یا برباد ہونے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی اللہ کے احسان کا اقرار کیا، جو اس بار اس کا دلیل یہ ہے تو اپنے ایمان کی قدر کرے، اپنے ایمان کا قدر کرے۔ آج باطل کا آواز ہے، باطل کا سمجھ ہے، اور باطل کی طاقت کا سمجھ ہے، تو ہم سب سے ڈرتے ہیں۔ جو پاتا ہے مسلمانوں کو ڈرانا سب سے آسان، کیوں کہ ایمان کے ڈر، اللہ کا ڈر نہ ہوگا تو دلوں کے اندر باطل کا ڈر ہوگا، غریبی کا ڈر، طاقت والوں کا ڈر، وعدہ والوں کا ڈر، مال والوں کا ڈر، کہ اللہ سے، کہ ہمارے ایمان کے محنت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے اتنا غافل ہوتے گئے، اس بات کا فکر مسلمانوں کے دلوں سے بھی نکل گیا کہ ایمان بھی کوئی چیز ہے جس پہ محنت کرنا ضروری ہے۔ عبادت کو سیکھنے کا تھوڑا بہت جذبہ باقی ہے، ایمان کو سیکھنے کا جذبہ نہیں۔ آج بھی جب 70 مرتبہ کہتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ اس کا دل کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ آج خود ہم سوچ کر دیکھیں، دن بھر اسی کی آواز ہے غیر اللہ، دن بھر اسی کی آواز ہے باطل کا مثال دیا۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں باطل کا اثرات ہے۔ یہ کیسے مثال دیا کہ باطل جو ہے کہ باطل نشے میں ہے۔ ایک آدمی نشہ کر لیتا ہے نا، تو اس کو نشے کے حالت میں اسے احساس میں نہیں ہوتا کہ میری طاقت اس کے اپنی طاقت کا اندازہ اسے نہیں ہوتا، چوراہا میں کھڑا ہو جاتا ہے اور چلاتا ہے مار دوں گا، کاٹ دوں گا، فلا کر دوں گا، لیکن اس کی طاقت کیا ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ جا کر دھکا دے دے، وہ گر جائے گا۔ ایسے باطل نشے میں ہے، ہم دھوکہ کھا گئے، باطل کا نشے کے حالت میں کسی کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے کہ نہیں یہ طاقتور نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا دھکا دینے پر گر جائے گا، ایسے باطل ہے۔ مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دو ورنہ تمہارے اوپر غریبی لا دیں گے، تم ہمارے ساتھ دو ورنہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تم ہمارے ساتھ دو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کبھی غریبی کے شکل میں، کبھی مالداری کے شکل میں، کبھی طاقت والوں کے شکل میں، کبھی بیماری کے شکل میں، کہ نہیں، اصل تو ہے کہ بیماری کا تعلق اور شفا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کرنے دھرنے والے ذات تو اللہ ہی ہیں۔ اس لیے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور جس کے خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ آخرت میں انہیں نوازیں گے۔ کیسے نوازیں گے؟ کہ وہ لامحدود زندگی، جنت ملے گی۔ وہ کیسی جنت کہ جہاں آرام ہی آرام، جس کے بعد کوئی تکالیف نہیں۔ اور کیسی جہنم کہ جہاں سزا ہی سزا، کہ اس آدمی کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو گیا، جس کے اندر وہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، جو عمل اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اس آدمی کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو گیا، جس کو وہ عمل سے خوف پیدا ہو گیا، جو عمل اسے جہنم میں لے جائے گی۔
یہ جنت اور جہنم کا یہ یقین اس کے دل کے اندر ہو جائے، یقین کہ اس کے اندر ایمان کا یقین ہو گیا، جنت کا شوق پیدا ہو گیا، جہنم کا خوف پیدا ہو گیا. اسے آخرت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جن کو جس حال میں رکھے ہیں وہ اللہ ہی کا تقسیم ہے. کسی کو مالداری کے اندر رکھے، کسی کو غربت کے اندر رکھے، کسی کو تکالیف میں رکھے، کسی کو خوبصورت بنا دے اور کسی کو خوبصورتی نہ دے. عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے نا اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوبصورتی نہیں دیے ہیں، کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے جن کو دنیا میں خوبصورت نہیں بنائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت ہوگا. تو ایک صحابی غالباً حفصے وغیرہ ہوں گے، یعنی دیکھنے میں بالکل بدصورت، وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم تو جنت نہیں جا پائیں گے، ہم تو جنت نہیں جا پائیں گے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ نے تو فرمایا اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا جنتی یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت ہوں گے، ہم تو دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، دنیا میں اللہ تعالیٰ جن کو خوبصورتی نہیں دی ہے، کل آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے. یہ کیا بدلہ ملے گا؟ کہ اس کی جنت عام جنتی سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اس کی خوبصورت عام جنتی سے 1000 زیادہ خوبصورت ہوں گے. آپ نے فرمایا دوسری روایت ہے کہ وہ آدمی کھڑا رہے گا تو ان کی خوبصورت کی جھلک 1000 سال چلنے کی جو دوری ہے اس دوری سے اس کی خوبصورت جھلکے گی. اور ایک حدیث میں روایت ہے کہ عام جنتی سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو دنیا میں خوبصورتی نہیں دی. ایسے آخرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے. اس لیے 2 چیز دی گئی، ایک ایمان دی گئی اور ایک ایمان کی محنت دی گئی. کہ محنت کے لیے کہ مرد و عورت دونوں کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ ان کا کام یہ ہے، ایمان والے بھائی اور ایمان والی بہن کا کام یہی ہے کہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس لیے قرآن نے کہہ دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صرف یہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس لیے صحابہ کے یہاں جس طریقے سے صحابہ کے یہاں گھر کا نظام تھا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی کامیابی ان کے پچھلوں کے طریقے میں چلنے میں اللہ رکھے ہیں. اس امت کے لوگوں کے کامیابی ان کے پچھلے، یعنی ان کے پچھلے سے مراد پچھلے انبیاء علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ جس طریقے سے چلے ہیں وہی طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے. آج آپ یہاں جڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وہاں کے عورتیں جڑ جایا کرتی تھی. اس دور میں مدینہ کی آبادی تقریباً 5000 کا آبادی تھا. عورتیں یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جڑ جایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بات کیا کرتے تھے. جیسا آپ جڑی ہیں، آپ سے مذاکرہ ہو رہا ہے کہ اسی طریقے میں کامیابی ہے جس طریقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انبیاء علیہ السلام کو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چلائے ہیں، وہی طریقے میں ہی کامیابی ہے. اس لیے گھر کا مزاج کیا تھا، گھر کا نظام کیا تھا. آپ ذرا سوچیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور کتنا وقت اللہ کے رسول پورے عالمی نبی
نبیوں کے نبی، پورے عالم کی فکر، اور گھر میں کتنا کم وقت دیتے ہوں گے، اور اتنا وقت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سیکھنے کی جو فکر ہے اور جو تڑپ ہے اس کو ذرا سوچے۔ بڑے بڑے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم میں آپس میں اگر اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور اس نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، دونوں روایت آپس کے ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے تو ہم پہنچتے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اما یہ روایت کی صحیح شکل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہمارے بڑے بڑے صحابی کے مسائل کو حل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اور ام سلمہ اس دو کا جو علم ہے وہ علم ہمارے امت کے کوئی آدمی وہ علم تک پہنچ نہیں سکتا۔ گھریلو کام بھی کر رہی ہیں، گھر کی ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہیں، اور گھر کی زندگی میں کیا حال ہے کہ فرمایا ام سلمہ اور عائشہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے فرمایا کہ خدیجہ کے نصرت کی جو سطح ہے پوری امت مل کے وہ سطح تک نہیں پہنچ سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصرت کی ہیں، کام میں چلتے چلتے، دعوت کی محنت میں چلتے چلتے رکاوٹیں آئیں گی اور اس میں تسلی دینا، دعوت کی محنت میں چلتے چلتے مخالفت آئیں گی اور اس میں تسلی دینا اور ان سے کہنا کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ خدیجہ اب کیا ہوگا، ایسے حال ہے، خوف زدہ حال، کیا آپ کے ساتھ اللہ ہے؟ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہی سنبھالیں گے۔ کبھی باطل سے ٹکراؤ، کبھی اپنوں سے مخالفت اور اس کے درمیان میں چلنا، ایک مکی زندگی جہاں دوسروں سے باطلوں سے ٹکراؤ، جو ایک مدنی زندگی جہاں آپس کے مخالفت، اور اس میں کیا ہوا کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیں۔ صحابہ کے علم کا مسئلہ کا حل اما عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی ہے۔ اس لیے عورتوں کے ذمہ ہے کہ گھر میں تعلیم کو قائم کرے، گھر میں قرآن کے حلقہ لگانا، گھر میں تعلیم قائم کرنا۔ کافروں کی جماعت آ گئی اور وہ آ کر کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں لیکن زور سے مت کیا کیجیے، کیونکہ آپ کے زور سے قرآن سننے کی وجہ سے ہمارے گھر کے عورتوں کا اور ہمارے بچوں کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتے جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، ہم اگر قرآن نہ جانیں، ہمارے یہاں بچے انگلش جانتے ہیں، بنگلہ جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، بچے ہمارے قرآن نہیں جانتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پڑھے لکھے اور تمہارے غیر پڑھے لکھے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے اولاد قرآن نہ جانے۔ اس لیے گھر کے تعلیم میں روز مرہ کی زندگی میں گھر میں روزانہ کے اعتبار سے قرآن کے حلقہ لگانا۔ جس گھر میں قرآن کا حلقہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بلا مصیبت کو اس گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ فرمایا قرآن کے حلقہ لگنے کی وجہ سے ایک دروازہ کھلتا ہے الگ سے، جہاں سے نصرتوں کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تک تمہارے یہاں قرآن کے حلقہ لگے گا تب تک تم حفاظت میں رہو گے، تمہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے روز مرہ کے اعتبار سے روزانہ میں گھر کے تعلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر کے تعلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ گھر کے تعلیم کی وجہ سے گھر کا جو باطلی علم ہے، باطل کا علم ختم ہوگا گھر کے تعلیم کی وجہ سے، اور باطل کا علم کا اثر ختم ہوگا گھر کے تعلیم کی وجہ سے۔ ایک دن منتخب حدیث سے تعلیم، ایک دن فضائل عمل فضائل صدقہ سے تعلیم۔ ایک حدیث کو 3 سے 4 بار پڑھنا، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اس کے بعد 6 صفات کی مذاکرہ کرنا تاکہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ایمان کی، نماز کی، علم و ذکر کی، اکرام کی، اخلاص کی، دعوت کی، اس کے مذاکرہ ہے۔ پھر تشکیل کرنا، جیسے اللہ کے راستے کے خروج کا تذکرہ ہے، 4 ماہ چلہ، 5 ماہ 3 دن، اور بیرون کے سفر، اندرون کے سفر، ایسے مقامی کام کا تشکیل ہے۔ گھر کے مردوں کو
جو تیار کر کے جلدی جلدی مسجد بھیجنا. آپ گھر میں بیٹھے ہو, مسجد جاؤ, مسجد میں کوئی کام پڑ سکتا ہے, مسجد جاؤ. اپنے وقت کو قربان کرنا کہ ہم اپنے وقت کو قربان کرنا, آپ مسجد جاؤ, مسجد میں وقت دو. کتنے کی ہدایت رکی ہوئی ہے, کتنا آدمی بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہا ہے. اپنے گھر کے مردوں کو مسجد کے لیے روانہ کرنا, یہ تشکیل ہے روزانہ کی. روزانہ مشورہ کرنا ہے. گھر میں اگر مشورہ کامیاب قائم ہو گیا تو اس گھر کا سارا نظام قائم ہو گیا. صحابہ مشورہ کرتے تھے کہ فلاں جنگ ہے اور فلاں تقاضا ہے, اس کے لیے ہمارے گھر سے کیا تعاون کیا جائے. اس لیے گھر کے تعلیم کو اہتمام سے کرنا. ہم نیت کریں گے, عزم کریں گے, یا گھر کے تعلیم کو ہم اہتمام سے کریں گے. اسی طریقے سے فرمایا گھر کے معاشروں کو زندہ کرنا. عورتوں کے ذمہ ہے کہ وہ مردوں کے اطاعت کرتے ہوئے چلے, مردوں کی اطاعت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے ماتحت رکھے ہیں. یہ باطل کا نظام ہے. اور فرمایا قیامت کے قریب دیکھنا کہ جب تمہارے حکومت اور تمہارے گھر یہ عورتوں کے تابع ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. ایک عورت آئی کہنے کہ اللہ کے رسول میری نکاح ہے اور میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا تیرے شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے, پھوڑا ہو جائے اور اس سے پیپ بہنے لگے اور تو اس کو زبان سے صاف کرے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ خالی عورتوں کو نہیں کہا, مردوں سے کیا کہا کہ ایک آدمی جنتی ہے, جنتی اناؤنس ہو جائے گا کہ یہ جنتی اعلان ہو چکا, لیکن وہ اگر عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ سزا بھگت کر آئے گا. ماں کے حق, بیوی کے حق, بیٹی کے حق, بہن کے حق, ان کو حق کو پوچھا جائے گا. مردوں سے خوب تاکید کیا گیا عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو, گھر میں نرم مزاج سے رہو, گھریلو کام میں ہاتھ بٹاؤ. عورتوں سے کہا گیا اپنے مردوں کے ماتحت ہو کے رہنا, اپنی مزاج نہیں چلانا. اگر نفل عبادت ہو تو ان کے انتظار کرنا. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے. حدیث میں ہے مرد باہر سے آئے اور ان کی بیوی ان کے دروازے تک پہنچ کر وہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرے. فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہا ہو, اس کی آدھا نیکی اس عورت کے نام عمل میں لکھ دی جاتی ہے جو دروازے کے پاس اپنے مرد کا استقبال کرتی ہو مسکراہٹ کے ساتھ. ایک عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جہاد میں شہیدوں کے خون کے قطرے کے ثواب دیتے ہیں. کوئی مرد چلائیے نا, کوئی مرد اتنا نیکی کہاں سے لائے گا؟ ایک عورت تقریباً 2 سے 2.5 کنٹل دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو, ایک بچے کو. یہ درجہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے گھر کے معاشرہ زندہ کرنا, اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کے اہتمام کرنا کہ بچے ہمارے قرآن سیکھے. گھر کے مرد قرآن نہیں جانتے, ان کو تاکید کر کے ہمارے جامع مسجد میں فجر بعد قرآن کا سیکھنے سکھانے کے بڑوں کی حلقہ لگتی ہے, وہاں بھیجنا. یہ مرکز ہے. یہاں شب گزاری کے لیے ہفتہ کے اعتبار سے پورا ضلع یہاں آتے ہیں. پورا ضلع کے سارے ذمہ دار 100 کلومیٹر دور سے آتے ہیں. یہاں سے ان کو دین کی خوراک ملتی ہے. ان کو اپنے گھر کے مردوں کو وہاں بھیجنا, اپنے گھر کو اس کے لیے تیار کرنا کہ ہمارے گھر سے دین زندہ ہوگا. اسماء بنت عمیس فرماتی ہے ہماری سفر ہوئی اور ہم حفصہ کے سفر کیے. 7 سال کا سفر تھا, 7 سال کا سفر, 7 سال سفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستہ میں نکلے تو عورتوں کو خبر مل گئی, تو عورتوں کا بڑا جماعہ, یعنی بڑی تعداد میں عورتیں آ گئی کہ اللہ کے رسول ہم بھی ساتھ میں چلیں گے.
آپ نے فرمائی یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول یہ ساتھ میں چلنے چاہ رہی ہے کہ یہ کیا کریں گی کہ جب جنگ کے میدان میں کوئی شہید ہو جائے اور کوئی زخمی ہو جائے، ہم زخمی کا مرہم پٹی کریں گے، شہید کو وہاں سے اٹھا کر لائیں گے، اور کوئی کسی کو کھانا کی ضرورت ہو ان کے کھانا بنا کے ہم پیش کریں گی، اور ان کے خدمت کے اعتبار سے ہر چیز وہ ہم اس کو ان کے تعاون کریں گی۔ اگر کوئی ڈر کے جنگ کے میدان سے آ جائے، کوئی جنگ کے میدان سے ڈر کے آ جائے، ہم ان کی تشکیل کر کے ان کو واپس بھیجیں گے۔ صحابہ کے گھر کی عورتیں ہیں۔ ایک صحابیہ ہے اسماء بنت عمیس، فرماتی ہے کہ ہمارے 4 بچے، ہمارے 3 بچے، عبداللہ، عون و محمد، 3 بچے ہمارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ میرا شوہر جعفر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے بچوں کے سر میں ہاتھ پھرانے لگے، اور میں دیکھ رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، میں باہر کی طرف دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور چھپا رہے تھے اور آنکھ سے آنسو پوچھ رہے تھے، چہرے کو چھپا رہے تھے۔ مجھے کھٹکا ہوا، میں نے آواز دی، اللہ کے رسول جعفر کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جعفر کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول جعفر کا کیا حال ہے؟ آپ کہنے لگے تم تو صبر کرو، اللہ تمہیں آخرت میں بدلہ دیں گے۔ میں سمجھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے چاہ رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 19 سال عمر ہے، اور اس میں بیوہ ہو گئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے اور میری ماں بھی نہیں تھی، اور میرے باپ ہی میرا دیکھ بھال کر رہے تھے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور میں سفر میں جا کر اونچا ٹیلا تک پہنچ گیا کہ جماعت آ رہی ہے، اپنے باپ کو دوڑ کے جا کر ان کے گود میں لپک جاؤں گا۔ پوری جماعت چلی گئی۔ جماعت کے آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ میرا باپ اللہ کے راستے سے واپس نہیں آیا۔ میں دوڑتے ہوئے گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول میرا ابا کہاں ہے؟ آپ کہنے لگے کہ میرے بیٹا آج سے تو یہ نہیں چاہتا کہ آج سے تیرا باپ محمد اور تیری ماں عائشہ۔ میں سمجھ گیا اب میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا، میرا ابا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے اس محنت سے دین ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نیت کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ایک تو گھریلو اعتبار سے گھر کے تعلیم کرتے ہوئے، گھر میں عبادت کے سارے ماحول قائم کرتے ہوئے، قرآن سیکھنے سکھانے کے ماحول قائم کرتے ہوئے، سنت و مسنون دعا کا اہتمام کرتے ہوئے، اور گھر میں مردوں کے اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی یہ ترتیب بنائیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں سفر کریں گے۔ جو اللہ کے راستے میں سفر کریں گے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جو سفر کرے، ہر ایک رات اللہ کے راستے میں سفر کرنا 1000 راتوں سے افضل ہے جس میں روزہ رکھی جائے۔ ایک رات اللہ کے راستے میں سفر کرنا فرمایا 1000 راتوں سے افضل ہے جس میں تہجد پڑھی جائے، اور ایک دن اللہ کے راستے میں سفر کرنا 1000 دنوں سے افضل ہے جس میں روزہ رکھی جائے۔ اس لیے ہم عزم کریں، نیت کریں، عزم کریں، اور حلقہ لگا کر تشکیل کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں سفر کریں گے، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے 4 مہینے کے لیے، اور اپنے گھر کے مردوں کو لے کر 3 دن اللہ کے راستے میں خود بھی نکلیں گے، اور گھر کے تعلیم اہتمام سے کریں گے۔ اس کے لیے حلقہ لگا کر تشکیل کر لیں۔